بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے یعنی ذوالجناح کا نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ اس گھوڑے کو ذوالجناح تیز رفتاری کی سبب یہ نام دیا گیا تھا۔ یہ گھوڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی نسل سے تھا۔ کربلا میں اس نسل کے دو گھوڑے تھے۔ دوسرا حضرت ابا فضل العباس علیہ السلام کے پاس تھا، جسے مطہر کہا جاتا تھا، یعنی پاکیزہ خصلت۔ یقیناً گھوڑا ایک وفادار جانور ہے، لیکن ان دونوں گھوڑوں کے ان کے مالکان سے وفاداری کی داستان عجب میں ڈالنے والی ہے۔ ذوالجناح ہی وہی گھوڑا تھا جس نے زمین کربلا پر پہنچ کر اس مٹی کی خوشبو کو شناخت کیا اور قدم وہیں جما دیے، اور مولا عباس علیہ السلام کے گھوڑے نے بھی ذوالجناح کی طرف فرات میں داخل ہونے کے باوجود پانی نہیں پیا۔ صاحب المناقب اور محمد بن ابی طالب کہتے ہیں کہ قتل حسین علیہ السلام کے بعد ذوالجناح اپنی پیشانی کو خون مظلوم کربلا سے رنگین کر کے اہل حرم کے خیموں کی جانب آیا۔ وہ مسلسل ہنہناتا رہا اور خیمہ کی نزدیک پہنچ کر اپنے سر زمین پر مارنے لگا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تاریخ میں اس گھوڑے کی کچھ حالات قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد اس طرح ملتی ہے کہ اس باوفا سواری نے تا وقت آخر امام علیہ السلام کا دفاع کیا اور دشمنوں کے گھوڑوں پر حملے کیے اور فوج کوفہ کے ایک گروہ کو مار ڈالا۔ امام حسین علیہ السلام آخر دم تک ذوالجناح کی پیٹھ پر رہے اور جنگ فرماتے رہے۔ بالآخر جب کثرت زخموں کے آپ جب زین پر خود کو نہ رکھ پائے تو روایت کہتی ہے کہ آپ کے گھوڑے نے خود کو زمین پر آہستہ آہستہ جھکایا اور اگلی دونوں ٹانگیں پھیلا دی تاکہ انتہائی زخمی امام حسین علیہ السلام آسانی سے زمین پر تشریف لائیں۔ مقتل سید الشہداء کے بعد ذوالجناح نے امام حسین علیہ السلام کے خون مطہر سے پیشانی کو رنگین کیا اور زمین پر ٹانگیں مارتے ہنہناتے اہل بیت کو آپ کی شہادت کی خبر دینے دوڑا۔ جب عورتوں نے ذوالجناح کو اس حال میں دیکھا تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی اور زمین پر گر بچھاڑے کہانے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ آخری تیر جو مظلوم کربلا کے جگر اقدس میں نفس تک پیوست ہوئی تو آپ زمین پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ تب آپ کی فریاد گھوڑے نے آپ کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور اپنی لگام کو دانتوں سے مظلوم امام کے زخمی ہاتھ میں دینے کی کوشش کرنے لگا، گویا کہہ رہا ہو کہ اٹھنے کی کوشش کیجیے، لیکن جب دیکھا کہ اب حسین علیہ السلام میں کھڑے ہونے کی قوت نہیں رہی تو اس نے اپنی پیشانی کو آپ کے خون سے رنگین کیا اور مقیم حضرت زینب علیہ السلام کی جانب تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس دوران وہ مسلسل آوازیں چیخیں نکال رہا تھا کہ گویا بلند آواز سے کہہ رہا ہو، ظلم در ظلم اور تاریکی چھا گئی اس امت پر جس نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا۔ اسی حالت میں جب یہ خیمہ گاہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اس کے استقبال کو نکلی اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید حسین علیہ السلام دوسری دفعہ بھی واپس آئے ہیں، لیکن ان عورتوں نے جب دیکھا کہ ذوالجناح کا زین ڈھلکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے، رہوار سوار سے خالی ہے اور اس کی پیشانی خون مظلوم سے رنگین تر ہے، تو سمجھ گئی کہ وہ لاوارث ہو گئی ہیں۔ بعض راوی کہتا ہے کہ جب گھوڑا آپ کے گرد چکر لگانے لگا اور اپنی پیشانی کو آپ کے جسم اقدس سے رگڑنے لگا تو ابن سعد لعین پکارا، اس گھوڑے کو پکڑ لو کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی نسل میں سے ہیں۔ یہ حکم سن کر دشمنوں نے ذوالجناح کو گھیرے میں لے لیا تو ذوالجناح نے ٹاپوں اور دانتوں سے حملے کے 10 گھوڑوں سمیت 40 ملعونوں کو وصال جہنم کیا۔ یہ حالت دیکھ کر ابن سعد پکارا، رکو، آخر ہم بھی دیکھیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ جب یہ ملعین رک گئے تو گھوڑا حسین علیہ السلام کی جانب آیا اور خود کو آپ کے خون میں گلتان کیا اور اپنی پیشانی پر آپ کے خون مقدس کو ملنے لگا، پھر ایک بلند ترین چیخ ماری۔
امام ابو جعفر باقر علیہ السلام فرماتے ہیں گویا ذوالجناح یہ کہہ رہا تھا کہ تاریخی چھا گئی اس امت کے ظلم سے ان کے لیے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر یہ خیمہ گاہ کی جانب گیا اور اہل بیت علیہ السلام کو زبان حال سے مقتل سید الشہداء کی خبر پہنچائی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر اہل بیت کو سنانے کے بعد کوڑا خیمہ اہل بیت علیہ السلام سے دور چلا گیا اور خود کو نہر فرات میں گرا کر سب کی نظروں سے غائب ہو گیا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔